السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور قائم رہے ہم سب کا پیارا وطن پاکستان۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں اور روز اپنے اس چینل عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں، اس پر سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، دوسرے پاکستانیوں تک بھی، یعنی شیئر بھی کرتے ہیں اور کمنٹس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ کا بے حد شکریہ ہے۔ آج کی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس پر ہم غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے جو طاقتور ہے تمام جہانوں میں، اس سے توفیق مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں گرد آلود ہونے والا پاؤں کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2811۔ یعنی اس حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں گرد آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اللہ کی راہ میں ہم جو بھی کام کریں گے اور جتنی محنت کریں گے، اس کے لیے اگر صرف پاؤں کو اتنی ویلیو دی گئی ہے کہ صرف پاؤں کو جو گرد آلود ہوگا، یعنی جانے آنے میں جس کے اوپر مٹی پڑ جائے گی، اس پاؤں کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ صرف پاؤں کا تو چلنا ہی ہے نا، اس پر گرد پڑی۔ لیکن ادھر دیکھیے کہ جو آپ بات کریں گے، دوسروں کو آپ سمجھائیں گے، اللہ کی پہچان کروائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول جو ہیں ان کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو اس پر جب وہ لوگ عمل کریں گے تو پھر بتائیے کہ اس انسان کی کتنی ویلیو ہوگی۔ تو یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہر جگہ پر اللہ کی پہچان کروائیں۔ پہچان کروانے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں کہ آپ لوگوں کو پہلے ایسے وسائل فراہم کریں جس سے لوگ علم حاصل کریں، بچوں کو بھی اس کی بھی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کریں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم کریں گے، جس کی وجہ سے آنے والے کل میں ایک مسلمان میں مزید سمجھ، سوچ اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ہمت جو ہے وہ آئے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں آپ نے کام کیا ہے۔ تو جب کام آپ نے اللہ کی راہ میں کیا ہے، اس سوچ کے تحت کیا ہے کہ میرا معاشرہ، میرے ملک کی مخلوق جو ہے رب کی، وہ آنے والے کل میں اپنے رب کے ساتھ مزید بہتر تعلق مضبوط کر لے، تو اس سارے کام پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دے رہے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچ جانے کا موقع ملے گا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، نہ صرف اپنا کرنا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے ملک والوں کا، سب کا۔ تو اسی کے لیے کچھ کام کرنا ہے، اسی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ یہی ہماری
آخرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور اسی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا، زندگی جو ہے انسانی دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی، اس میں بھی آسانی آئیں گی۔ تو یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس جستجو میں رہنا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے مضبوط کروائیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے ہوگا، دوسروں کو سکھانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا بتا رہے ہیں، دوسروں کو اس طرح کے حالات دینے پڑیں گے کہ وہ قرآن پاک کو بھی کھولیں، اسے بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پر بھی غور کریں، انہیں سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کے بعد عمل کریں، تو ہماری نہ صرف دنیا بن جائے گی بلکہ آخرت بھی ہمارے مقدر کی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ رہی حدیث کی بات، اور آگے چلتے ہیں اپنی روز کی روٹین کی گفتگو کی طرف۔ تو اس پر بھی میں آپ کے 2-3 منٹ روز لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی اس خامی کو، جو ہمارے اندر بہت بڑی بڑی خامیاں 2-3 آ گئی ہیں، ان کو جلد از جلد ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اپنے آس پاس کے باقی لوگوں پر بھی، ان کو بھی اس پر خوب کوشش کریں کہ انہیں بھی فیڈ کریں کہ بھئی سچ بولنا بہت ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچانا چاہیے، اور عملی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا سوچ لیں پہلے اور اس کے بعد عمل کریں، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا کریں جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو۔ تو یقیناً جب اللہ کی مخلوق کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں آخرت میں بھی آسانی ملے گی۔ تو اسی طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور ساتھ غیبت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بھی بچائیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ وقت کا ضیاع ہے کہ ہم ایسے ہی بلا وجہ فیس بک چلاتے رہتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی جب جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ ہم نے فلاں موضوع پہ فلاں چیز فلاں شعبے کی معلومات لینی ہے، وہ لے کے اس کے بعد اسے چھوڑ دیں اور پھر اپنے عملی کام میں لگ جائیں۔ تو یہ ہے زندگی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ اس ویڈیو کو بھی پہلی ویڈیو کی طرح آگے شیئر بھی کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوشش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جتنے زیادہ لوگ، ہم جتنی جلدی تعداد میں بڑھ جائیں گے اتنا ہی ہم اپنی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا کے اور خود بھی عمل کر کے اور ان کو بھی عمل کرنے کا موقع دے کے ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہر حال میں رشوت دینے سے بھی بچیں، اور اس طرح سے جو رشوت لیتے ہیں وہ رشوت لینے سے بھی بچیں، کیونکہ اس کے لیے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں کا، رشوت دینے والے کا بھی اور لینے والے کا بھی، دونوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور آخرت میں بھی جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں ان کو بہتر کرے، لیکن اس کے لیے عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر ضرور کرے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔